والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم درس میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ جس نے نبی علیہ السلام سے دشمنی کی اس کا انجام کیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں کسی جانور نے دشمنی کا اظہار کیا تو اللہ نے اس کا انجام کیا کیا، اس بات سنتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی کیسے ہوئی، اس کے کچھ اقوال ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے آگ کی گرمی اور جلانے والی صفت کو ختم فرما دیا تھا، روشنی کو باقی رکھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تینوں چیزیں ہوتی ہیں آگ کے اندر، جلاتی بھی ہے، گرمی بھی دیتی ہے، روشنی بھی دیتی ہے۔ میرا مالک قادر ہے، ایک صفت چاہے لے لے، دو صفتیں چاہے لے لے، تینوں صفتیں چاہے لے لے۔ اب اس کی روشنی باقی تھی، گرمی والی صفت بھی رب نے لے لی اور جلانے والی صفت بھی رب نے اس سے سلب کر لی۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ چھری ہے، تیز دھاری دار چھری، اس کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ کاٹتی ہے، گلے میں رکھے، گلے تو بالکل نرم ہوتا ہے، رکھے تو فوراً کاٹ دے گی۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، چھری کا کام تو کاٹنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاٹنے کی صفت اس سے لے لی۔ ٹھیک ہے، گلے پہ اپنی پوری طاقت، نبی کی طاقت کتنی ہوتی ہے بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سرکردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ازواج مطہرات کی تعداد جو ہے 11 ملتی ہے، جس میں 2 آپ کی لونڈیاں اور جو تھی، اور 9 جو ہیں آپ کے ازواج مطہرات سے آپ نکاح ہوا۔ تو آپ علیہ السلام ایک ہی رات میں سب کے حقوق ادا فرماتے تھے، اور اللہ نے آپ کو طاقت کتنی دی؟ علماء نے لکھا کہ آپ کے پاس 100 جنتی نوجوانوں کی طاقت تھی، 40 جنتی جوانوں کی طاقت تھی، 40 جنتی جوان، اور ایک جنتی جوان کی طاقت ہوتی ہے 100 دنیاوی مردوں کے برابر۔ ایک جنتی جوان کی طاقت کتنی ہوتی ہے؟ 100 دنیاوی مردوں کے برابر۔ اور اس طرح اندازہ لگائیں تو نبی علیہ السلام کی طاقت 4000 دنیاوی مردوں کی طاقت ہے، اور اس کے اظہار کئی بار ہوا، کئی معاملات میں، جنگوں میں جو خندق کھودی گئی، پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، حضور نے ایک ہی ضرب لگائی، سب نے طاقت لگائی، نہیں ٹوٹا، حضور نے ایک ضرب لگائی، وہ جتنا جور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو کیفیت تھی۔ بات چل رہی تھی کہ رب چاہے تو صفت کو کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ چھری خود کاٹتی نہیں ہے، جب چیز پہ رکھی جائے اللہ تعالیٰ اسی اسنا میں اس کے اندر کاٹنے کی قوت پیدا فرماتا ہے، صفت پیدا فرماتا ہے۔ آگ خود جلاتی نہیں ہے، لیکن جب آگ کے اوپر کوئی چیز رکھی جائے اسی وقت اسی آن میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر جلانے اور پکانے کی قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسری صورت یہ ہے، قول یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں اقدس میں ایسی کیفیت پیدا فرما دی جس سے آگ نے ان کے جسم پر اثر نہ کیا۔ ایک قول یہ ہے، اور تیسرا قول یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور آگ کے درمیان ایسی رکاوٹ پیدا فرما دی جس نے آگ کے اثر کو ابراہیم علیہ السلام کے جسم اقدس تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ یہ تو اقوال تھے، لیکن محققین کہتے ہیں پہلا قول زیادہ اولا ہے کہ یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اس سے یہی بات واضح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر سے گرمی اور جلانے کی صفت ختم کر دی تھی۔ اچھا، اس دوران جب لکڑیاں جمع کی جانے لگی، آگ جلا دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، ساری مخلوق جو ہے وہ آگ کو بجھانے میں لگی ہوئی تھی۔ ایک فاسق جانور تھا، وہ پھونکے مار کے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ حضرت قاب اور قتادہ اور زوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ہر جانور نے بجھانے کی کوشش کی سوائے گرگٹ کے، جسے ہم اپنی زبان میں رت سریا، نکسریا، اور یہ چھپکلی بھی اسی کی نسل سے ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا؟ وہ پھونک مار کر آگ کو بھڑکاتا تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا اور اس سے فویسق یعنی چھوٹا فاسق قرار دیا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ صحیح بخاری شریف میں حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وقال کان ینفخ علی ابراہیم، حضور علیہ السلام نے وزغ یعنی گرگٹ کو قتل کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ ابراہیم کے لیے کافروں نے جو آگ جلائی تھی وہ اسے یہ پھونکتا تھا اور بھڑکانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس حدیث سے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو نمرودی آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ نمرود جو ہے آگ سے میلوں دور بیٹھا تھا۔ کون نمرودی؟ یہ گرگٹ میلوں دور بیٹھا تھا اور آگ کی طرف پھونکے مارتا تھا۔ گرگٹ پھونکے مار رہا تھا کہ آگ تیز ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے، اگرچہ اس کی پھونک سے آگ تیز نہ ہو سکتی تھی، اس کی پھونک سے کیا آگ تیز ہونی ہے، لیکن وہ تو گلزار کر دی گئی، مگر اس حرکت سے اس کی دل کی حالت معلوم ہوگی، اس حرکت سے اس کی دل کی حالت معلوم ہو گئی، یہ دشمن خلیل ہے، اس لیے اس کو مار دینے کا حکم دیا گیا، کیونکہ معاملات کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا، تو دل سے اس کی حالت معلوم ہوگی کہ یہ بھڑکانا چاہتا ہے آگ کو اور ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہتا ہے، یہ دشمن ہے نبی کا، حکم ہوا ایسے مار دیا کرو۔ بلکہ یہاں تک اس کے برعکس ایک پرندہ ہے ہدہد، اپنی لمبی چونچ میں پانی لاتا، دور سے آگ پر ڈال دیتا تھا، سبحان اللہ، وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا کہ آگ بجھ جائے، اور اس کو پانی کا بادشاہ کر دیا گیا، اسے حضرت سلمان علیہ السلام کا مصاحب بنا دیا گیا، اس کے ذریعے ملکہ یمن بلقیس کو ہدایت دی گئی، جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ نمل پورا واقعہ موجود ہے۔ معلوم ہوا عداوت نبی کا انجام برا ہے اور محبت رسول کا انجام اچھا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا جانوروں میں بھی بغض نبی، اور جانوروں میں بھی بعض نبی کے محب ہیں اور بعض نبی کے دشمن۔ حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور عیر پہاڑ ہم سے بغض رکھتا ہے۔ پہاڑی مدینے میں دو پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے، احد حضور فرماتے ہیں احد ہم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور عیر ایک پہاڑ ہے مدینے میں ہی ہے، فرمایا یہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے، ہم سے بغض رکھتا ہے۔ تو یہی کیفیت جو محبت رسول رکھے گا دل میں اس کا انجام اچھا ہوگا، اور جو بغض رکھے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ برا ہوگا۔ آئیے آگے سنتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ تعالی وسلم امر بقتل الوزغ وسماه فبیسکا، حضور علیہ السلام نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا اور اس کا نام چھوٹا فاسق رکھا۔ بلکہ یہاں تک نہیں، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من قاتل وازغا فی اولی ضربۃ کتب لہ 100 حسنۃ، فرمایا جو پہلی وار میں گرگٹ چھپکلی کو مارے گا اللہ اسے 100 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ وہ فی ثانیۃ دون ذالک، دوسری بار میں مارے گا، پہلی بار مارا چوک گیا، دوسری بار مارا اس سے نیکیاں کم ہو جائیں گی، تیسری بار میں مارا اب اس سے اور نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ کوشش کریں نشانہ بنا کر، ٹھیک ہے، نشانہ بنا کر اسے مارے تاکہ پہلی بار میں مرے وہ فاسق جانور اور اللہ میں 100 نیکیاں عطا فرمائے۔ بلکہ صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے، آئیے میں بتاتا ہوں صحابہ کیسے اہتمام کرتے تھے۔ بلکہ حضرت صاحبہ کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئی، یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی، میں نے ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا، تو میں نے پوچھا اے ام المومنین اس نیزے کا کیا کرتی ہیں؟ فرمایا یہ گرگٹوں کو مارنے کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ گرگٹوں کو مارنے کے لیے، گھر میں ڈنڈا سوٹا جو کوئی ایسی چیز رکھیں اس نیت سے کہ یہ دشمن رسول کو مارنے کے لیے ہے، تو یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں نیزہ رکھا ہوا تھا، کس کو مارنے کے لیے؟ گرگٹوں کو مارنے کے لیے۔ ہمارے یہاں چھپکلیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جتنا مارے اتنا ثواب ہے، فرمایا یہ گرگٹوں کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آگ کو بجھاتا تھا سوائے گرگٹ کے کہ وہ اس کو بھڑکانے کی پھونکے مارتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، اس میں ایک اور شخص تھا
جب آگ اتنی جلا دی گئی کہ اب آگ میں ڈالنا مشکل ہو گیا، قریب تو کھڑا ہوا جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو عمارت تھی 30 گز لمبی 40 گز چوڑی یا 20 گز چوڑی تھی، اور اس میں لکڑیاں 40 دن 50 دن تک جمع کی گئیں، اتنی آگ لگی کہ فضا سے پرندہ گزرتا وہ بھی جل جاتا، اتنی سخت تپش تھی، قریب بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب جو ہے ابلیس لعین شیطان انسانی شکل میں آیا، اب آگ میں ڈالنے کا مسئلہ ہوا، اتنی آگ جلا دی، پاس کوئی جا نہیں سکتا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالے؟ تو ابلیس لعین شیطان جو ہے انسانی شکل میں آیا، تو میں بتاتا ہوں میں کیسے ڈالنا ہے۔ میں کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، منجنیق بناؤ۔ منجنیق یہ توپ کا پرانا طریقہ ہے، پہلے پتھر ڈال کے دشمنوں پہ مارا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں ڈال کے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالو۔ تو جب اس نے مشورہ دیا تو جس نے بنایا، جس نے منجنیق کو بنایا اور جس کا نام کیا تھا، ہیزان تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے منجنیق ایجاد کی، کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے، علیہ باللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں اسی وقت دسا دیا، اور ابھی تک کیا قیامت تک وہ زمین میں دستا ہی رہتا۔ تو جو نبی علیہ السلام جو انبیاء سے بغض رکھتا ہے، نہ اس کی دنیا اچھی ہو سکتی ہے، نہ قبر اچھی ہو سکتی ہے، نہ حشر اچھا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ انبیاء سے محبت رکھنی ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے بخاری شریف کی، فرمایا جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم انبیاء سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں، علماء حقہ سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا حشر بھی کیا ہوگا؟ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس سے ایک اور بات عرض کرتا چلوں، وہ لوگ جو اپنی محبت کا دائرہ گھما دیتے ہیں، کسی فلم ایکٹر سے، کسی کرکٹر سے، کسی ایکٹر سے محبت کرتے ہیں، صرف یہاں تک محبت کا تقاضا نہیں رہے گا، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ محبت کرتے ہوئے سوچیں، جو ایک محبت کی قسمیں ہیں، اس موضوع پہ درس دوں گا، ایک طبعی ہوتی ہے، ایک اختیاری ہوتی ہے۔ اپنی اختیاری محبت کو اللہ اس کے رسول کے لیے پیش کرو۔ ہماری محبت اختیاری اور طبعی اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، انبیاء سے ہے، صحابہ سے ہے، اہل بیت سے ہے، سلف صالحین سے ہے، بزرگان دین سے ہے۔ انشاءاللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے، اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے۔ اب وہ محبت کریں گے تو انہی کے ساتھ ہمارا کیا ہوگا؟ حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔